رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک کے پیچھے ایک لگاتار پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں بنی اسرائیل میں جو نبی بھیجے گئے ان میں سے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر کتاب اتاری گئی توریت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی نبی آئے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ایک کے پیچھے ایک نبیوں کو بھیجا۔ کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی معجزے۔ بینات کہتے ہیں کھلی دلیل کو، معجزہ مطلب ہر نبی اپنے ساتھ کوئی ایک ایسا معجزہ لے کر آتے، کوئی ایک ایسا پروف لے کر آتے جس کو دیکھ کر دنیا والے مان لیتے کہ ہاں یہ معمولی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، ہو نہ ہو یہ حرکت یہ کام نبی کے ہاتھ سے ہی ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ان کے پاس تھی۔ اس زمانے میں ایسی ایسی حکیمی تھی، ایسا ایسا علاج کرتے تھے جس کو ہم ناٹی علاج بولتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ہر بیماری کا علاج تھا ان کے پاس، ہر بیماری کا علاج تھا ان لوگوں کے پاس۔ بڑے بڑے ان کے یونان اور وہاں کے حکمت اور وہاں کی چیزیں بڑی مشہور تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سامنے چیلنج کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان یہودیوں کے بیچ میں۔ اب یہودیوں کو بہت تعجب ہونے لگا، بلکہ دشمن ہو گئے۔ یہودی بنی اسرائیل بڑے ظالم قسم کے انسان تھے، نبیوں کو قتل کرنے والے۔ انہی کے خاندان میں نبی آ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ورنہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، صاف دلیل دے کر بھیجا۔ معجزہ کیا تھا؟ مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ بتلا دیا اللہ نے تمہارے پاس ایسی دوائی ہے کہ بیمار اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ایسا پاور دے کر بھیجا، ایسی طاقت دے کر بھیجی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ پھونک مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت بخشی، طاقت دی، کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت بخشی، مدد کی۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے شروع دن سے بنا باپ کے پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں پھونک ماری جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حمل ہو گیا۔ تو شروع دن سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس حمل پر شیطانی اثرات سے ان کی حفاظت کی کہ شیطانی اثرات اس حمل پر نہ ہو۔ اور جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے یہ یہودی دشمن بن گئے، اسی وقت سے ان کی حفاظت کی۔ اور جب موقع نمبر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا، تو جو لوگ سولی پر چڑھانے کا پلان کر رہے تھے اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرے کا بنا دیا۔ انہوں نے اس آدمی کو لے جا کر کے سولی پر لٹکا دیا، یہ سوچ کر کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ اللہ وہی فرماتے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس نبی آتے، تو کیا جب بھی تمہارے پاس نبی آتے بیما، ان باتوں کو لے کر، لا تہوا انفسکم، جو باتیں تمہیں پسند نہیں آتی ہیں، جو باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، جب بھی نبی آتے ان باتوں کو لے کر، جو باتیں تمہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جو تمہیں پسند نہیں آتا ہے،
تم کیا کرتے ہو؟ استکبرتم، تم نبی سے تکبر کرنے لگتے ہو، تم نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، گھمنڈی کرتے ہو۔ استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو۔ ففریقا کذبتم، تو ایک جماعت جھٹلاتی ہے، وفریقا تقتلون، ایک جماعت کو تم جھٹلا دیتے ہو، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کر دیتے ہو۔ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم ایک کو جھٹلا دیتے ہو اور جو ہے ایک کا تم قتل کر دیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم جو ہے ایک جماعت تم میں کا جھٹلا دیا کرتا ہے اور ایک جماعت جو نبیوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کیسے ظالم لوگ ہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتیں اور قرآن ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں تورات ہے اور تورات کی باتیں ہیں، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تمہارے دلوں پر غلاف نہیں پڑا ہوا ہے۔ وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تالے لگے، یہ غلاف پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج رکھا۔ اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے حق بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے کیا کرتے ہو؟ اسی وجہ سے تم ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہو نبیوں کی، اور ایک جماعت کو تم قتل کر دیتے ہو، اور بہانہ بنا رہے ہو کہ ہمارے دلوں پر غلاف لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان یہودیوں اور بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے اس زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو پچھلے زمانے میں یہ لوگ تھے مسلمان، لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، نبیوں کا قتل کر رہے تھے، جو بات پسند آتی اسے قبول کرتے تھے، جو بات پسند نہیں آتی اسے جھٹلا لیتے۔ تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان سے باہر کر دیا۔ ایمان والے کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسا بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کے طریقے پر ہی میری امت چلے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا جیسے ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتا ہے، مطلب ایک چپل جیسا دوسرا چپل تیار کیا جاتا ہے سیمپل دے کر، ایسے ہی میری امت بھی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چلے گی۔ آج دیکھیں ہماری زندگی کا حال یہی ہے، جو دل میں آتا ہے ایمان والے اللہ کی بات کو سن لیتے، ورنہ اکثر بات وہی مرضی کی زندگی ہوتی ہے، جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم نبی کے طریقے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے نافرمانیوں سے پوری حفاظت فرمائے۔